تو میں سب سے پہلے تو سب کو نمستے بولتا ہوں، اور ایپیکس باڈی کی طرف سے کیونکہ بہت سارے ہمارے پریس والے کے باہر سے بھی آئے ہیں، ان کو میں میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں سیدھا اپنے مدعے پر آنا چاہوں گا، کیونکہ اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہوم منسٹری ہمیں وقت پر ٹاکس کے لیے نہیں بلاتے ہیں تو ہم اپنے ایجیٹیشن کو انٹینسیفائی کریں گے، اور یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ ہمارا جو موومنٹ ہے وہ پورا پیسفل رہے گا اور نان وائلنٹ رہے گا، اور اس کو بتانے کے لیے ہم نے جب سونام وانگچک انشن پر بیٹھے تھے، ہم نے ہر ایک ریلیجن کے پریئر سے شروع کیا تھا، اس میں بدھسٹ، مسلم، ہندو، کرسچن، ایون جین بھی تھے، تو ان کے پریئر سے ہم نے شروع کیا، اور شروع میں سونام وانگچک کے ساتھ 7-8 لوگوں نے انشن وہاں پر شروع کیا تھا۔ اس کے بعد سے وہاں پر بہت سارے لوگ جڑتے گئے، لمبے سمے تک بیٹھنے والے آخر میں کوئی 15 کے قریب تھے، جو کوئی 10 دن بیٹھے تھے، کوئی 15 دن بیٹھے تھے، اور کچھ 7-8 دن بیٹھنے والے بہت سارے تھے، لیکن باری باری کر کے ہم کئی گاؤں سے لوگوں کو یہاں بلاتے تھے، وہ سب ایک دن کا انشن رکھتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن دوسرے گاؤں سے لوگ آ کے انشن کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور ہم نے 24 تاریخ کو لے بند کا کال دیا ہمارے یوتھ آرگنائزیشن نے، جو کہ ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، اس میں ہر ایک ریلیجس آرگنائزیشنز کے یوتھ اور ہمارے ایپیکس باڈی کے یوتھ، انہوں نے بند کال کا یہ آہوان کیا تھا۔ تو اس سے پہلے کیا ہوا کہ 23 تاریخ کو جو انشن پر بیٹھے تھے ان میں سے 2 کافی سیریس ہو گئے اور ان کو ہاسپٹل میں بھرتی کرنا پڑا، تو جب یہ خبر شہر میں پھیلا کہ 2 انشن سے ان کو اٹھنا پڑا اور ہاسپٹلائز ہونا پڑا، تو کافی لوگ بھڑک گئے اور ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ آئے، اور دوسرے دن جب بند ہونا تھا تو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ لوگ آئے ہمارے انشن سائٹ پر، نارملی 500 سے زیادہ نہیں آتے ہیں، تو اس دن کوئی 7.5 میرے حساب سے 7,500 کے قریب وہاں پر لوگ آئے تھے، اور ان میں بہت بڑی تعداد یوتھ کی تھی اس دن۔ نارملی ہمارا وہاں پر یہ شکایت رہتا تھا کہ یوتھ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے، ہم روز اپیل کرتے تھے کہ یوتھ کو اس میں پارٹیسپیشن اس میں کرنا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یوتھ کا مسئلہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس دن نارمل سے زیادہ، بہت ہی زیادہ یوتھ آئے، اور وہاں پر سپیچز روز ہوتا ہے تو وہ چل رہا تھا، تو اس کے بیچ میں یہ یوتھ وہاں سے تھوڑا بالکل بے قابو ہو گیا، اور وہ لوگ بہت جوش میں تھے، اور وہ لوگ باہر جا کے ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے تھے، باہر جانا چاہتے تھے، تو ہم لوگوں نے ان کو بالکل منع کیا، ہمیں باہر جانے کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، ہم سب نے یہیں رہنا ہے اور ایک دن کا انشن رکھنا ہے، لیکن وہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ہم بالکل بے قابو ہو گئے اور نہیں مانا، وہ باہر چلے گئے۔ تو باہر جا کے بھی ہمارے سینئر لیڈر، میں خود گیا کئی بار، ہمارے تھتان صاحب گئے، ہمارے جتنے بھی ایپیکس کے یوتھ ہیں ان کو ہم نے انسٹرکشن دیا ان کو روکنے کے لیے، لیکن بالکل ہم سے بے قابو ہو گئے، اور شروع میں انہوں نے ہمارے LSDC کے کونسل سیکریٹریٹ پر پتھراؤ کرنا شروع کیا، وہاں کافی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اس کے بعد یہ لوگ پھر BJP کا یہاں لے کا آفس جو ہے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں جا کے انہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کرنا شروع کیا،
اور وہاں بھی ہم جا کے ان کو منوانے کی کوشش کی کہ بالکل ایسا نہیں کرنا ہے بول کے، لیکن یہ بالکل مانے نہیں۔ ان دا مین ٹائم کیا ہوا کہ پھر اندھا دھند پولیس کی طرف سے گولی چلنا شروع ہوا ہے۔ کوئی پریئر وارننگ نہیں تھا، یا پہلے آنسو گیس یا کوئی واٹر کینن یا اس ٹائپ کا کچھ نہیں تھا، سیدھا گولی چلایا۔ تو اس سے یوتھ بالکل زیادہ بھڑک گیا، اور گولی سے یہ لوگ ڈرنے والا نہیں تھا۔ اور ان میں نے دیکھا ان کو جو بھی نام دے، یہ لوگ 15 سال سے لے کے 25 یا 26 سال کے بیچ میں لوگ تھے، سارے جوان تھے۔ اور میں نے دیکھا یہ کوئی ان پڑھ ٹائپ کے لوگ نہیں تھے، یہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے، اور لگتا ہے کہ یہ لوگ ان امپلائڈ تھے اور بہت ہی غصے میں تھے۔ تو بالکل ہمارا بات نہیں مان رہا تھا۔ اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس کو ابھی کچھ میں نے یوٹیوب چینلز پہ میں نے دیکھا کہ یہاں ہتھیار بھی پکڑے گئے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اس کو انٹی نیشنل کلر دینے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، یہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ مثال دے کے میں بتاتا ہوں، جب بی جے پی آفس کے اوپر حملہ ہوا تو بی جے پی کے بہت سارے جھنڈے لگے ہوئے تھے وہاں پر، سارے جھنڈے انہوں نے توڑ دیے، وہاں توڑ پھوڑ شروع کیا۔ لیکن ان کے آفس کے اوپر ایک ترنگا نیشنل فلیگ تھا بہت بڑا، اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے۔ اس کے بعد وہ ان کے آفس کے اندر جا کے توڑ پھوڑ کرنا شروع کیا، اور آگ لگانے سے پہلے وہاں سے ڈاکٹر امبیڈکر اور ہمارے علامہ جی اشوک بکولا کا بہت 2 بڑے فوٹوگراف تھے، ان کو نکالا انہوں نے۔ ان کو نکالنے کے بعد پھر وہاں انہوں نے آگ لگایا، اور باہر بھی جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی ترنگا لے کے تھا، کچھ لوگوں نے انڈین فلیگ اپنے اوپر اوڑا ہوا تھا۔ تو یہ انٹی نیشنل کا یہ جو کلر دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بالکل فالس ہے۔ اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فورین ہینڈ ہے، اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈوڈا کے لوگ زخمی ہیں، نیپلیز زخمی ہے، ٹبیٹن زخمی ہے، بہار کے لوگ ہیں بھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بالکل پروٹیسٹ کا حصہ نہیں تھے، یہ لوگ بائی اسٹینڈرڈز تھے، یا کوئی وہاں سے جا رہا تھا۔ ہمارے لے میں آج کل دیکھیں پاپولیشن باہر والوں کا زیادہ ہے، تو اندھا دھند گولی چلائیں گے تو باہر والوں کو بھی لگے گا۔ تو اس لیے ڈوڈا کے 3 ہیں، ایک ٹبیٹن بھی ہے، یہ لوگ بالکل پروٹیسٹ کا حصہ نہیں تھے، بائی اسٹینڈرڈز تھے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ اندھا دھند فائرنگ ہوا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہاں، ہمارے ایل جی صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں فورین ہینڈ تھا، اور کچھ لوگ سونم وانگچک کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ سونم وانگچک نے ان کو بھڑکایا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے بھڑکایا ان کو۔ اب کون سی بات صحیح ہے؟ ہمارے حساب سے یہ بالکل نریٹو جو ہے بالکل غلط ہے۔ جو بھی ہوا یہ لوگ ان کے جینوئن ڈیمانڈس ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ گورنمنٹ بالکل سیریس نہیں ہے، ڈیٹ جو ہے بہت لمبا دیا تھا، اس کے اوپر بہت غصہ تھا لوگوں کو، اور یہ ان امپلائڈ یوتھ تھے، فرسٹریٹڈ یوتھ تھے، اور یہ غریب لوگ تھے۔ یہاں آپ لداخ میں دیکھتے ہیں بہت امیر لوگ بھی ہیں جو ہوٹلیئرس ہیں یا جو بزنس کرتے ہیں، ان کے بچے میں نے وہاں ایک بھی نہیں دیکھا۔ جو بھی دیکھا میں نے غریب گھروں کے بچے دیکھے جو کہ ان امپلائڈ تھے، ایجوکیٹڈ تھے۔ تو یہ جو ہے اس کو ہم کوئی نام دینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جو بھی ہوا یہ جوانوں کا غصہ تھا، اور ان کو جو سننے والا کوئی نہیں ہے اس کو وہ لوگ وائلنس کے تھرو بتانا چاہتے تھے۔ تو یہ ہمارا کہنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہاں وائلنس ہوا تو وہاں سے وائلنس انہوں نے وہ جلا دیا، ان کا آفس جلا دیا، سی ایٹ پی کا وہ وین جلا دیا۔ اس کے بعد تو ان کو کچھ کرنے کا تھا نہیں، تو لوگ وہاں سے بھاگ گئے وہ لوگ۔ لیکن جو اس کے بعد جو بائی اسٹینڈرڈ جو تھے ان کو بے دردی سے پٹایا، جو کہ اس کا حصہ ہی نہیں تھا سی آر پی نے،
اور ان کو بے دردی سے مار کے پولیس تھانے میں لے گیا، جو کہ ابھی بھی ہمارے SNM ہاسپٹل میں بہت زخمی ہے، جن کو بعد میں پیٹا گیا. اور جو گولی، سارے زخمی جو ہیں وہ گولی لگنے سے ہوا ہے، بلڈ انجریز ہیں اور پیلٹ گنز انجریز ہے. یہی دو انجریز ہیں، نہ پتھر سے اکا دکا ہے. وہ پتہ نہیں کس نے کہاں سے آیا وہ کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن سارے 95% جو ہے انجریز ہیں وہ بلٹ انجریز ہیں اور پیلٹ گن کے انجریز ہیں، جو کہ ڈاکٹرز نے کنفرم کیا. اور ان کے پاس جو ایکس رے ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ کے باڈیز میں ابھی بھی گولی پھنسا ہوا ہے. تو یہ جو ہے بالکل ایکسیسو فورس یوز کیا یہاں CRP نے، اور پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ CRP یہاں لا کے کافی دن ہوئے. یہاں پر اتنے CRP نارملی نہیں ہوتا ہے، یہ باہر سے ریسنٹلی لایا گیا. تو ہمارے موومنٹ کو دبانے کا مجھے لگتا ہے ان کا پہلے سے پلان تھا، اور ہمارے جوانوں کو شاید اس دن جب CRP بہت زیادہ باہر تھے تو اس سے ہمارے یوتھ بھڑک گئے. تو اشرف صاحب اس کے کچھ چھوٹ گیا ہے تو اشرف صاحب بتائیں گے آپ لوگوں کو. اور میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جب ہمارا پریس اسٹیٹمنٹ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اگر آپ کے کوشچنس ہیں تو مہربانی کر کے ہمارے موومنٹ سے اور جو 24 کو جو حادثہ ہوا اسی کے بارے میں ریسٹرکٹ کریں تو ہم سب آپ لوگوں کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. تو اشرف صاحب میں اس میں 2-3 شبد آپ کو جوڑوں گا. دیکھیے 24 تاریخ کو جو گھٹنا گھٹی جو بہت ہی انفارچونیٹ تھا، جو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں ایک ایسا چیز تھا کہ ہاں ہمارے جوانوں کی طرف سے تھوڑا سا کولیٹرل ڈیمیج ہوا تھا، کچھ بلڈنگ کو کچھ گاڑیوں کو ہوا تھا، لیکن ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ اتنی سی اگر نقصان ہونے پر لوگوں کی جان تک چلی جائے. لیکن ہمیں یہ حیرانی ہے کہ اتنا کیا سچویشن خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انڈسکریمنیٹ فائرنگ کرنا پڑا. انجریز اگر آپ دیکھیں گے ملٹیپل انجریز ہے، سارے بلیٹس کے ثابت کر دیتا ہے کہ وہاں پہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہوا. تو یہ ہمیں پریشانی کرتا ہے کہ آخر سرکار اتنی سے لوگوں کو سنبھالنے میں ناکام ہے تو کس طرح سے ہمارے یوٹی کو سنبھالیں گے. تو مجھے نہیں لگتا ہے اس طرح سے ایک آؤٹ آف فرسٹریشن ہمارے بچوں نے جو ایک تھوڑا سا سٹیپ لیا تھا، جو بھی کیا تھا، اس میں ہمیں سب سے بڑی شکایت یہی ہے گورنمنٹ سے کہ بھائی اس طرح سے ان کو ہینڈل کرنا ٹھیک نہیں تھا، بلیٹ چلانا ٹھیک نہیں تھا. لداخ جو ہے بڑا پیسفل ہے، بہت شانتی جگہ ہے، ہر دنیا میں جانتے ہیں. اور ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہوا کہ لداخ جیسے جگہوں میں، ان وادیوں میں بھی گولی کا آواز ہمیں سننے کو اس دن ملا، جو کہ ہم بہت ہی انفارچونیٹ سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بڑے ہی شانتی سے بچوں کو سنبھالا جا سکتا تھا. ہم نے یہ بھی کوشش کیا تھا کہ فائرنگ روک دیا جائے تو ہم بچوں کو سنبھال لیں گے، لیکن ہمارے وہ کوششیں سارا ناکام ہوا. اس بات کا ہمیں بڑا کھید ہے. تو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. ایک ایک کر کے پوچھیں. بہت سارے لوگ گھائل ہوئے ہیں، پولیس کے بھی بہت سارے لوگ گھائل ہوئے ہیں، جو رپورٹ ہمارے پاس سامنے آئی ہے. اور پہلی چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا بہت سارے لوگ باہر سے تھے، تو کیا اس گروہ میں بھی لوگ باہر سے تھے؟ اور آخری سوال میرا کہ فورن فنڈنگ کو لے کر کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں سونم وانچوک کے اوپر، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 9 کمپنیوں میں سے 8 کمپنیوں میں فورن فنڈنگ ہوئی ہے. تو یہ کیا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہے کچھ جس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس میں ایسا ہے، سونم وانچوک کے اس میں فورن فنڈنگ کا پرابلم ہے گورنمنٹ کو. تو یہ ساری چیزیں جب ہم لوگ ایجیٹیشن کر رہے ہیں اور سونم وانچوک ہمیں سپورٹ کر رہا ہے تو ابھی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اتنے سالوں سے یہاں پچھلے میرے خیال میں 30 سالوں سے یہاں اپنا NGO چلا رہا ہے. تو پہلے کیا گورنمنٹ کو یہ سارا چیز نہیں پتا تھا؟ یہاں پر اتنے ایجنسیز ہیں ہمارے لداخ میں، اور جو اس میں فورن ہینڈ دیکھ رہا ہے. اگر یہ لوگ ہمارے LG صاحب کہتے ہیں اس میں فورن ہینڈ ہے تو یہ سارے ایجنسیز جو لے میں ہیں وہ کیا کر رہا تھا پھر؟ اگر یہ ڈوڈا والے آ کے یا کشمیری آ کے یا نیپال سے آ کے یہاں فساد کر رہا تھا جو کہ ان کا کہنا ہے، تو آپ لوگ کیا سوئے ہوتے؟
تو یہ جو ہے نا یہ بالکل اپنی جو غلطیاں ہیں وہ ان کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں. مسٹر جوشی میرا نام پرویز ہے, میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ہوں. آپ نے کہا کہ یوتھ فرسٹریٹڈ ہیں, ان کی یہی انمپلائمنٹ ہے. کافی سمے سے یہاں پہ غصہ ابھر رہا ہے. آپ کا پروجیکٹ بھی کافی لمبے سمے سے چل رہا ہے کہ کوئی ایک وجہ تو ہے نہیں, کئی ساری وجوہات ہیں. آپ ہم کو بتا سکتے ہیں کہ وہ جو ڈیمیج ہے, بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایجوکیشن یہاں چل رہی تھی, انشن چل رہا تھا, پیسفلی چل رہا تھا, لاسٹ میں وائلنس ہو گئی. وہ کیا وجوہات ہے؟ بیسک اتنا غصہ کیسے چلا؟ وہ ایسے ہوا کیونکہ یہاں پر انشن پر بیٹھے تھے ہمارے لوگ, اور ان میں شاید اس دن 15واں دن چل رہا تھا جب گورنمنٹ نے 6 اکتوبر کا ہمیں ٹاکس کے لیے ڈیٹ دیا. تو اس کے بیچ میں 16 دن کا گیپ تھا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پر انشن میں بیٹھے ہیں, لوگوں کی جانوں کا سوال تھا, تو اتنا لمبا ڈیٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی سے لوگ بھٹک گئے کہ جان بوجھ کے گورنمنٹ لمبا ڈیٹ دے رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کاز تھا. ہم نے بار بار اپیل کیا کہ ٹاکس کو جلدی بلایا جائے اور اسی مہینے میں بلایا جائے. تو اگر وہ مان جاتے, ٹاکس کو جلدی بلایا دیتے, تو یہ سارا مسئلہ نہیں ہونا تھا. جب گورنمنٹ بالکل ایڈامنٹ تھا کہ ڈیٹ وہ چینج نہیں ہوگا تو لوگ بھڑک گئے. میرا سوال ہے, میں اشفاق بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ جو آپ کی اکتوبر 6 کو مرکز کے ساتھ میٹنگ ہونے والی ہے, کیا وہ اب ہوگی اس کے بعد؟ اور دوسرا, جو کرفیو ڈیموکریٹک الائنس کا ہمارے صوبے میں آیا ہے کہ شاید وہاں سے بھی کچھ ڈیلیگیشن ایک جا رہا ہے انڈین میٹنگ کے لیے ہوم منسٹر کے ساتھ, تو اس کے بارے میں بتائیں. ایسا ہے کہ ہم کل ایکچولی ہم لوگ کے ڈی اے اور ایپیکس باڈی دونوں ہم لوگ یہاں سے, ہمارے 3 کرگل سے 3 اور ہمارے ایم پی, کل کا ہمارا پروگرام تھا, لیکن اس کو پوسٹپون کرنا پڑا کیونکہ جو 4 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا فیونرل 2 کا 28 کو ہے اور 2 کا 29 کو ہے. تو اس میں ہمیں شامل ہونا ضروری تھا, تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا آگے بڑھا کے اب ہم 29 کو فیونرل یہاں ختم ہونے کے بعد دلی جا رہے ہیں. اور پری ہائی پاور کمیٹی کا میٹنگ ہونے سے پہلے ہم الگ سے 7 لوگوں کے ساتھ, ہم ایچ ایم اے کے آفیشلز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے کہ 6 تاریخ کو, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 تاریخ کا ابھی بھی بہت دور ہے, جلدی کیوں نہ کیا جائے. تو اس میں ہم پھر جو مسئلے ہیں ان کو جلدی ہم حل کر سکیں. نہیں تو وہاں ٹاکس بہت لمبا چلتا ہے تو کچھ نتیجہ نہیں نکلتا ہے. پھر 1 مہینے کا 2 مہینے کا گیپ دیتے ہیں, پھر یہ سارا ہمیں ٹاکس کے لیے پھر یہ ایجیٹیشن کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس کو سکسیس کرنے کے لیے ہم نے مان لیا, ہوم منسٹری کا سجیشن تھا کہ پہلے آ کے ہم باتوں کو پہلے ان کو کچھ وہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں. ہم نے تو یہ کہا کہ اب جو ہمارے 2 مین مدعے ہیں, اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ اور 6 شیڈول کا, انہی مدعوں کے اوپر بات ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ کیا دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو پہلے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم پوری تیاری کے ساتھ ہائی پاور کمیٹی میں جا سکیں. سر آپ نے کہا کہ 24 کو جو یہ انسیڈنٹ ہوا بلواس کے دن, تو یوتھ ایک بڑی سنکھیا میں, مانتے ہیں میرا نام, یوتھ ایک بڑی سنکھیا میں جمع ہو گئے. ایپیکس باڈی آپ کی لیفٹ کی اور خاص کر سونم جی اس کا پورا فیس بن چکے ہیں اس پورے آندولن کا پچھلے 5 سال سے. تو لیکن وہ بھیڑ جو یواؤں کی بھیڑ تھی وہ بے قابو ہو گئی, آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی. نہیں, وہ ایسی بات نہیں ہے. اس دن بے قابو ہو گئے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. وہ بالکل بعد میں ہماری باتیں مان کے جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ لوگ وہاں پر ہمارے وہاں آئے اور کچھ لوگوں نے معافی بھی مانگا کہ ایسا ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے, یوتھ کا موومنٹ نہیں, میرے خیال میں نہیں ہوگا. موومنٹ تو ہم ہی چلائیں گے, تو وہ تو صحیح نہیں ہوگا. اور ان کو کل تک کیا گیا تھا, اور سننے میں آ رہا کچھ
को छोड़े हैं तो उनको वेरिफिकेशन करके छोड़े, तो इस पर आप क्या कहेंगे और बेल के लिए क्या क्या किया जा रहा है? ऐसा है, कल हमारे यहाँ जो हाउसिंग कॉलोनी के पुलिस स्टेशन में कोई 41 यूथ वहाँ पर उनको पकड़ा था। तो हमारे वकील हमारे गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने उनको अभी जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। तो उसके बाद हम बेल का हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे वकील सारे उसमें लगे हुए हैं। हाँ जी, ये वो ज्यादा आपको विस्तार में बता सकते हैं। तो सर कितने लोग टोटल डिटेन हैं अभी तक? मेरा अमल अभी एक्चुअली ये FIR लगे हैं, अभी 4 FIR लगे हैं टोटल इस इंसिडेंट के बाद। तो उसमें एक FIR है जिसमें मतलब अननोन FIR है, और अरेस्ट किया है कोई 39-40 लड़कों को, और जिसमें से हमें लगता है बहुत सारे इनोसेंट है जो बाय वो थे स्टैंडर्ड्स थे, उनको लपेट में ले लिया गया है। तो एक प्रोविजन होता है हमारा BNSS में कि भाई आप जब किसी को अरेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हो या जिसके लिए भी आप उसको अरेस्ट करते हैं, तो आपको 24 घंटे के अंदर अगर आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उनको रिमांड के लिए लिया जाता है। तो उसके मुताबिक कल उनको रिमांड में लाया गया था कोर्ट में। तो हमने वहाँ उनके साथ बातचीत की तो हमें लगा कि उसमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो इनोसेंट थे, ऐसे रास्ते में ऐसे पकड़े गए क्योंकि वो लोग जवान थे। तो ये यूथ का मूवमेंट था, तो ऐसे अंडर सस्पिशियस उसमें उनको पकड़ा गया था। तो उनका रिमांड करके हमने कोर्ट में प्रे किया था, क्योंकि हाउसिंग कॉलोनी एक चौकी है जो छोटी है और उसमें इतने सारे बच्चों को रखना बहुत नामुमकिन है। उनके लिए भी प्रॉब्लम है और बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है, उनको खाना तक नहीं मिल रहा था वहाँ पे। ऑलमोस्ट वो 24 घंटे से भूखे थे। तो उसमें जज साहब हमारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस होकर उनका कस्टडी चेंज करके उनको अभी जुडिशियल कस्टडी में रखा है, और वो जुडिशियल कस्टडी में मतलब डिस्ट्रिक्ट जेल में बड़े सेफली हैं वो लोग। तो अभी हमने आज उनके बेल के लिए अप्लाई किया है, तो वो कल के लिए रिपोर्ट के लिए रखा हुआ है। तो डिटेल रिपोर्ट वहाँ से पुलिस भेजेगी, तब हमें समझ आएगा कि वे इन 40 लोगों में से किन के अगेंस्ट क्या एलिगेशंस है, किस दफा में इनको पकड़ा गया है। क्योंकि अभी जितने भी लड़के 40 लोग पकड़े हैं उनके अगेंस्ट कोई FIR नहीं है ऐसा हम बोले कि वे तो इनको पकड़ा हुआ है। वो अब पुलिस जो रिपोर्ट देगी उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा कि भाई ये बच्चे जो हैं इनको किस उसमें पकड़ा है करके। तो उसके बाद हम बेल का हमें पूरा उम्मीद है कि उनका जमानत हो जाएगा। और मैं इसी आज के मौके का फ़ायदा लेके मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत परेशान थे। किसी के पेरेंट्स थे, किसी का वाइफ था, किसी के बहनें भाई सब आए हुए थे, काफ़ी वो परेशान थे। तो उनको ये बोलना था कि हमने वहाँ पे भी समझाया कि वंस आपका कस्टडी जो है पुलिस कस्टडी से आपका जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ज़्यादातर पुलिस कस्टडी में हमें ये डर रहता है कि भी उनके साथ कोई मारपीट ना किया जाए पुलिस में। तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब है वो कस्टडी पूरा हमारे कोर्ट के निगरानी में होता है। तो अगर उसमें भी अगर किसी के साथ मारपीट हो या गलत हो या उसके साथ प्रेशर हो या कोई जोर जबरदस्ती करे, तो हम उसमें डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो अगर हम कंप्लेंट फाइल करें और प्रूव हो तो फिर जेल के जो जेलर साहब हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। सो जुडिशियल कस्टडी जो है अभी सेफेस्ट कस्टडी है, तो उसमें हमने उनको रखा है। कोई उनका मतलब बाल भी मतलब हाथ भी नहीं लगा सकते उनको। तो उनके पेरेंट्स को हम ये बोलना चाहते हैं कि आप परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, मगर कानून है, कानून का एक अपना एक प्रोसीजर होता है, कोर्स होता है, उसको हमें अडॉप्ट करना है। हमने बेल एप्लीकेशन अप्लाई कर लिया है और 2-3 और थे, उनका हमने एंटीसिपेटरी, जिनके FIR लग चुके थे उनका हमने एंटीसिपेटरी भी किया है, उनका दे दिया है। कल उनका 27 कल है ना, कल उनकी तारीख है, इंटरव्यू मिला है, उनकी कोर्ट के जज साहब के पास पेशी है। तो हम सब हैंडल कर रहे हैं। बार एसोसिएशन इससे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। पूरी बार एसोसिएशन हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी यसू के लीडरशिप में इनको पूरा सपोर्ट और हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मासूम लोगों को इसमें लपेटा गया है, तो जो हम सोचते हैं कि बहुत गलत हुआ है। और भी बहुत सारे पकड़ने वाले हैं, इनको इनके हाथ नहीं आ रहा है।
سر انویسٹیگیشن کا کیا پروسیس ہے اور کہاں تک انویسٹیگیشن پہنچی ہے؟ بیکاز گن فائرنگ جب ہوا وہاں سے پورا سچویشن ہی آؤٹ آف ہینڈ ہو گیا, وہاں سے پورا سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, اور جس طریقے سے گن فائر ہوا ہے دیٹ واز ناٹ ان دا پروٹوکول, دیٹ واز ویری ان لافل. اور اس میں اب بالکل بلیم گیم کھیلا جا رہا ہے. سی آر پی ایف لداخ پولیس کو بلیم کر رہی ہے, لداخ پولیس سی آر پی ایف کو بلیم کر رہی ہے. تو اس انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیے اس میں جو ہے جیسے پہلے ہی انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہمیں لگتے ہیں جو اس موب کا حصہ بھی نہیں تھا, ان کو بھی جو ہے یا تو پکڑا ہے یا وہ انجرڈ ہے. اور سیکنڈ, وہاں پر پوری طریقے سے جو ہے ایڈمنسٹریشن کے فیلئر ہمیں اس لیے لگتا ہے کیونکہ نہ ہی پہلے کوئی وارننگ دی گئی, نہ ہی لاٹھی چارج ہوا, اور سیدھا جو ہے لائف بلٹ سے لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے مارنا وہ پوری طریقے سے انلیگل ہے. اور ہم نے پہلے ہی یہ کہا ہے کہ اس میں جو ہے ایک جوڈیشل انکوائری بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہاں پر جو ہے گولی چلانے کی ضرورت کیوں پڑی. اور ہمیں تو یہاں تو پوری طرح لگ رہا ہے کہ وہ انلیگل ہے کیونکہ میکسیمم جو ہے لائف بلٹ, اور وہ بھی سر میں, چھاتی میں نہ. دیکھیے ایک پروسیجر ہوتا ہے پولیس کے لیے, یہ ہم سب کو پتا ہے. سب سے پہلے کسی بھی موت کو روکنے کے لیے واٹر کینن کا یا لاٹھی کا پریوگ کر کے اس کو روکا جاتا ہے. اگر اس کے بعد کنٹرول نہ آئے تو ہوا فیئر کیا جاتا ہے, اس کے بعد ربر بلیٹ ہوتا ہے. یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. مگر کل کی اس انسیڈنٹ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا, یہ سب طاق پہ رکھ کے سیدھا جو ہے اندر دھن فائرنگ کی گئی, اور وہ بھی سر میں, چھاتی میں, ایسی جگہوں پہ جو ہم ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے جو ہے اس میں ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری کی مانگ کی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ جو ہی جوڈیشل انکوائری ہوگی اس میں تو جس کی غلطی ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا. تو سر اس طرح سے اس انسیڈنٹ کو لے کے کیا آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ رکھا گیا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن کے لیے کچھ رکھا گیا؟ ہاں, ہم نے جوڈیشل انکوائری کے لیے بولا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جوڈیشل انکوائری ہو جائے تاکہ سب چیز سامنے آ جائے, جو بھی حقیقت سامنے آ جائے. اپیکس باڈی اور ایل بی اے دونوں کی طرف سے ہم نے اس کی مانگ کی ہے کہ اس کا جوڈیشل انکوائری ہونا چاہیے. سر بہت سارے پیرنٹس ابھی ہاسپٹل میں دیکھے گئے ہیں, تو وہاں پہ ایموشنل ہو رہے تھے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچے جو ہے انوالو بھی نہیں تھے تو ان کو بھی پکڑا گیا ہے پولیس میں. تو وہ اپیل لے کے آپ لوگوں کے پاس بھی ضرور آئے ہیں. تو سر ان کا کیا اسٹیٹس ہے, کب تک جو ہے ان بچوں کو چھوڑا جائے گا؟ یہ ابھی انہوں نے بتایا جو 39 بچے ہیں انہی کا حصہ ہے, اور جو ہاسپٹل میں ہے وہ سی آر پی نے پیٹ کے ایک کا ہاتھ توڑا ہے, ایک کا ٹانگ توڑا ہے, تو اس ٹائپ کے ہیں, سارے انجرڈ ہیں, اسی لیے ان کو ہاسپٹل میں بھرتی کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.